کوئی کہہ رہے ہیں پیسے والا سین چلا ہے، کوئی کہہ رہے ہیں کسی نے بڑی سفارش تگڑی لڑوائی ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ کسی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے، لیکن اصل کہانی لوگ ہمارے اس پہلے انٹرویو سے جاننا چاہیں گے ہے کیا. اگر خدا نہ خواستہ یہ فیصلہ اسٹیپ بیک ہو جاتا ہے یا ذمہ داری آپ سے لے لی جاتی ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اگر آپ کے پاس ذمہ داری آتی ہے تو نوجوانوں کو ایک لائن میں آخر میں پیغام دے دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں وائس آف پاکستان ایاز شاہ ڈیجیٹل میگزین سے. ہزاروں کروڑوں درود و سلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے لیے. ہزاروں کروڑوں درود و سلام کربلا میں ان شہداء کے لیے جنہوں نے اپنی جانیں دے کر اسلام کو بقا بخشی. میرے ساتھ ون آف دا ینگ ٹیلنٹڈ انرجیٹک وکیل بیٹھے ہوئے ہیں، عاطف خان مستوئی صاحب، اور ان کو ابھی حال ہی میں عہدہ ملا ہے پاکستان تحریک انصاف جنرل سیکرٹری کا. پارٹی قیادت نے ان کے اوپر اعتماد کیا. عاطف بھائی سب سے پہلے تو شکریہ بات کرنے کا، سب سے پہلے آپ ہم سے بات کر رہے ہیں، اور سب سے اس کے بعد مبارکباد دیں یا افسوس کریں، کیا کہیں؟ مبارکباد دیتے ہیں آپ کو. الحمدللہ اللہ پاک کا فضل ہے، اللہ پاک کے فضل سے ہوا ہے سب کچھ. الحمدللہ پارٹی قیادت نے اس مشکل وقت میں مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے پارٹی کی اہم ترین ذمہ داری سونپی، تو میں اس پہ فرسٹ آف آل تو اللہ پاک کے حضور شکر گزار ہوں. اس کے بعد میں پارٹی قیادت جنہوں نے مجھے اس عہدے کے لیے اور اس ذمہ داری کے لیے نامزد کیا، میں ان کا انتہائی مشکور ہوں. تو عاطف بھائی لوگ تو اقتدار میں اور بہاروں میں ساتھ آتے ہیں، آپ مشکلات میں ساتھ آ گئے، یہ کیا کہانی ہے؟ سر جب آپ نظریے کے ساتھ ہوں گے نا، تب آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ مشکلات ہیں یا اچھا ٹائم. اچھے ٹائم میں میرا خیال ہے مفاد پرست لوگ ہی شاید شامل ہوتے ہوں گے. جو اصل انسان کا ظرف، اس کی سنسیئرٹی، وہ تب ہی سامنے آتی ہے جب مشکل وقت ہو. آپ مشکل حالات میں کتنا ایک ساتھ دے سکتے ہیں. الحمدللہ مشکل وقت ضرور ہے اس ٹائم پارٹی پہ. خان صاحب کا نظریہ اور خان صاحب کا ویژن، خان صاحب صرف اور صرف ہماری آنے والی نسلوں کے لیے، ہمارے ملک کی فلاح کے لیے جو وہ جدوجہد کر رہے ہیں، میں اللہ پاک کا لاکھ شکر گزار ہوں کہ مجھے اس میں جو ہے نا ذمہ داری دی گئی، اور الحمدللہ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ پرفارم کرنے کی. باقی میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک مجھے ثابت قدم رکھے. مشکلات ضرور ہیں، سن بھی رہے ہیں، تو آئی تھنک مجھے اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے، اور اللہ نے چاہا تو میں ثابت قدم ہی رہوں گا. عاطف بھائی ایک طرف آپ کی وکالت ہے، آپ بہت بیزی رہتے ہیں، دوستوں کو بھی ٹائم کم دیتے ہیں، کبھی سیاسی سرگرمیوں میں بھی عمل دخل نہیں رہا آپ کا. کوئی کہہ رہے ہیں پیسے والا سین چلا ہے، کوئی کہہ رہے ہیں کسی نے بڑی سفارش تگڑی لڑوائی ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ کسی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے، لیکن اصل کہانی لوگ ہمارے اس پہلے انٹرویو سے جاننا چاہیں گے ہے کیا. اور لوگوں کو اصل میں یہ بھی بتائیں کہ یہ اصل میں جب ڈی جی خان میں عمران خان صاحب کی بہن کا کوئی نہیں ان کے ساتھ ہوتا تھا، تو عاطف بھائی ساتھ کھڑے ہوتے تھے. سر فرسٹ آف آل تو یہ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے ہوں، تو یہ اچھے حالات میں بھی لوگ یہ الزام لگاتے تو شاید ہوتا. اس ٹائم جب پارٹی پہ ایک مشکل حالات کا سامنا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ایسے بھی کافی سارے نام سامنے آئے ہیں جو بالکل بھی سائیڈ لائن ہو گئے ہیں. تو ان حالات میں میرا خیال ہے کوئی خاص پروپیگنڈے کرنے والے ہی ہوں گے. ان حالات میں کوئی باقاعدہ سفارشیں کرا کے یا عہدہ لے گا، جبکہ ان حالات میں آئی تھنک کہ سروائیول کرنا بھی تقریباً ناممکن ہے. تو باقی آپ خود سمجھدار ہیں. عاطف بھائی وہ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر مشکلات بھی آئیں گی کافی ساری، تو اس کے بارے میں مینٹلی پریپیئر ہیں؟ میں ذہنی طور پہ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جو رب کا حکم ہوگا میں صرف یہ دعا کروں گا کہ اللہ پاک ثابت قدم رکھے. پارٹی قیادت نے ان کا جو اعتماد ہے، اللہ پاک مجھے اس میں ثابت قدم رکھے. پہلے بھی الحمدللہ میں نے اپنی طور پہ کوشش کی. مشکل جب حالات تھے، کافی سارے نام نہاد ہمارے جماعت کے عہدیدار بھی تھے، تو نامی گرامی وکلا حضرات بھی تھے، جو مشکل حالات میں یہ نہیں کہتا کہ ساتھ چھوڑ دیا، لیکن سٹیپ بیک ضرور ہوئے ہیں. تو الحمدللہ ان حالات میں بھی پارٹی قیادت نے مجھ پہ اعتماد کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں اللہ پاک نے مجھے شرف اور آنر بخشی کہ میرے لیے بہت رسپیکٹڈ ہیں
تو مجھے یہ اللہ پاک نے شرف بخشا تھے کہ میں ان کے کیس میں بطور کونسل پیش ہوا. آئی تھنک یہ میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. تو یہ اللہ پاک کا ہی فضل ہے. اور عاطف بھائی آخر میں کوئی ایک لائن نوجوانوں سے کہ وہ آپ کے ساتھ چلیں، اگر خدا نخواستہ یہ فیصلہ اسٹیپ بیک ہو جاتا ہے یا ذمہ داری آپ سے لے لی جاتی ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اگر آپ کے پاس ذمہ داری آتی ہے تو نوجوانوں کو ایک لائن میں آخر میں پیغام دے. سر یہ پارٹی قیادت کا فیصلہ ہے، میں منوان سے اب بھی تسلیم کیا ہے. لیٹ سپوز اگر کوئی ایسا پارٹی قیادت کی طرف سے حکم آتا ہے تو میں ہمیشہ ہی پارٹی قیادت کے حکم کو ہی فالو کروں گا. تو یہ عہدے وغیرہ کچھ نہیں ہوتے، یہ ایک ذمہ داری ہے. تو اچھے حالات ہوں یا برے ہوں، یہ ذمہ داری ہے. الحمدللہ جو مجھ پہ اعتماد کیا گیا ہے، میں اللہ سے یہی دعا کروں گا کہ مجھے ثابت قدم رکھے. اگر فیصلہ اسٹیپ بیک بھی ہوتا ہے تو مجھے آئی ڈونٹ کیئر آف اٹ. تو میں الحمدللہ پارٹی کے لیے ہوں. عہدے معنی نہیں رکھتے. اصل چیز ہوتی ہے کہ آپ ایک نظریے کے ساتھ ہیں. میں خان صاحب کا سپاہی ہوں، اگر عہدہ ہے تو بھی خان صاحب کا سپاہی ہوں، عہدہ نہیں ہے تو بھی. اس سے پہلے بھی میں خان صاحب کے ساتھ تھا، خان صاحب کا سپاہی تھا. اگر عہدہ ہوتا ہے تو میں ان کا مطلب ہے ویسے ہی ایک تن من دھن سے ان کے ساتھ ہوں. عہدہ اگر پارٹی قیادت کا فیصلہ ہے واپس لے لیا جاتا ہے تو میرا خیال ہے عہدے معنی نہیں رکھتے. یہاں صرف یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کا مقصد کتنا بڑا ہے. تو میں اپنے لیڈر عمران خان صاحب کے نظریے کے ساتھ ہوں، ان کے عظیم مقصد کے ساتھ ہوں. اس کے لیے میں کسی بھی قسم کی قربانی سے آئی تھنک کہ دریغ نہیں کروں گا. اللہ پاک مجھے ثابت قدم رکھے. نظر چھپا کے جیے، نہ گردن جھکا کے جیے، ہم ستم گروں کی نظر سے نظریں ملا کے جیے. ہم اپنی زندگی میں 2 دن کم جیے تو کیا غم، ہم ان کے ساتھ جیے جو آندھیوں میں دیے جلا کے جیے. عاطف بھائی کا نام دوستوں میں، یاروں میں، دوستی نبھانے والوں میں لیا جاتا ہے ہمیشہ. اور بہت سارے سوال ایسے ہیں جو ہم ان سے وقتاً فوقتاً پوچھیں گے بھی. اور بہت ساری سیاست میں مثالیں موجود ہیں. اسد عمر کے بھائی محمد زبیر ہیں، دوست محمد کھوسہ صاحب کے بھائی سیف الدین کھوسہ صاحب مختلف پارٹی میں. اور پتہ نہیں نوجوان ٹویٹر پہ ٹرینڈ چل چکا ہے، عاطف بھائی کے کچھ حامی ہیں کچھ مخالف ہیں. اور سب سے بڑی بات، عاطف بھائی کے بابا جان کی وہ 90-80s کی تصویریں اٹھا کر ڈالی جا رہی ہیں جب وہ کسٹم انسپیکٹر تھے. تو عاطف بھائی کا بچپن ہمارے سامنے گزرا، جوانی ہمارے ساتھ ہے. تو دوستوں کے دوست مانے جاتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ وہ اس فیصلے کو کیسے لے کے چلتے ہیں. ایسے ہی ہمیں دیکھتے رہے، ایسے ہی ہمیں چاہتے رہے. پاکستان زندہ باد.